Islamic Research Center. اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی عظمت کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ جن کا تزکیہ اللہ نے کر دیا ہے. دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ ان کی شخصیت میں یا ان کی ذات کے بارے میں کوئی زبان کھولے؟ جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے پوری کائنات کا، جو قادر ہے، وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین صحابہ اور انصار مدینے والے صحابہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، یہ وہ ہیں اور جنہوں نے ان کی اتباع کی جو ان کے بعد میں آئے، لیکن انہوں نے ان جیسے اعمال احسان کے درجے پہ جا کے کیے، ایکسیلنٹ زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کو، ایک مہاجرین انصار تھے، پھر اس کے بعد جو جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے ان کے لیے اعلان کیا کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم. اللہ عز و جلال ان تمام ہستیوں سے راضی ہو گئے. ورضوا عنہ، اور وہ سب کے سب اس اپنے رب سے راضی ہیں. یہ اللہ عز و جلال نے ان کے بارے میں قرآن میں اعلان کر دیا ہے. اولئک هم الراشدون، یہی تو رشد و ہدایت والے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی تو کامیاب لوگ ہیں. اولئک هم الفائزون، یہی فوز و فلاح حاصل کرنے والے. اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کا لشکر ہے. اور اللہ عز و جلال نے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی. جس رب نے پیدا کیا ہے جب وہ ان سے راضی ہے تو خالق کی رضا کے بعد کسی مخلوق کو حق کیا ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی گفتگو کرے. اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گئے. کون سے مومن؟ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، 1400 صحابہ درخت کے نیچے کائنات کے سرتاج بیٹھے ہیں، اور سیدنا عثمان کو مکہ بھجوایا ہے، اور مکہ سے اطلاع آتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی. صحابہ نے اس بات کا عزم کیا کہ یہ بدلہ لے کے رہیں گے، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ جتنے لوگ بیعت کرنے والے ہیں میں سب سے راضی ہو گیا. 1400 صحابہ. پھر آپ نے جو پہلی آیت سنی جس میں اللہ نے تمام کے بارے میں اعلان کر دیا، 1,44,000 صحابہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے. لقد رضی اللہ، اللہ عز و جلال تحقیق راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلا اعلان تو یہ کیا تمام صحابہ کے بارے میں کہ اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی. دوسرا اعلان
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کیا ہے۔ تیسرا اعلان تجری تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ چوتھا اعلان خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں کے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے باسی ہیں، یہ کچھ وقت کے لیے نہیں، تمام صحابہ بغیر کسی استثناء کے جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پانچویں بات ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جس کو اللہ نے پسند کر لیا، جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن کی جنت کی نوید سنا دی اور جنت کی نوید کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا کر دیا۔ تو چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کریں جنہوں نے محرم کی عظمتوں کو ہم تک پہنچایا ہے، اور ان کی عظمت کو تسلیم کرنے کے چند پہلو ہیں۔ پہلا پہلو آپ نے سنا، کیوں ہم ان کی عظمت کو تسلیم کریں؟ کیونکہ ان کا تزکیہ خود اللہ نے کیا ہے۔